الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى الذي ولي المؤمنين وغاية أمل العارفين وغياث المستغيثين ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخير المبشرين والمنذرين سيدنا ونبينا مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأئمة بعدي 12 كلهم من قريش صلوات پڑھتے محمد والے آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم سید حیدر عباس ابن محمد رضی اللہ عنہ کی کوئی صلوات پڑھتے محمد والے محمد عزیزان گرامی قدر مومنین کرام، جیسا کہ آپ حضرات اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ یہ مجلس ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے کہ ابھی جس کا انتقال ہوا اور اس دنیا کو الوداع کہا، موت یقیناً حق ہے، برحق ہے، ہر ایک انسان کو موت آئے گی۔ ممکن ہے تقدم تاخر ہو جائے، کسی کو جلدی، کسی کو تھوڑی دیر میں آئے، لیکن موت سے چھٹکارا کسی کو نہیں ہے، موت سے رخصت کسی کو نہیں ہے۔ موت کا ذائقہ مومنین نے چکھا، صالحین نے چکھا، عاشقوں نے چکھا، محبوں نے چکھا، اللہ والوں نے چکھا، اطاعت گزاروں نے چکھا، فرما برداروں نے چکھا، انبیاء نے چکھا، مرسلین نے چکھا۔ اسی کے مقابل میں دنیا کے دیگر افراد، اہل باطل نے بھی موت کا مزہ چکھا، ظالمین نے بھی موت کا مزہ چکھا، ستم کرنے والوں نے بھی، منافقوں نے بھی، کافروں نے بھی، فاسقوں نے بھی، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھا۔ اور جتنے بھی اس دنیا میں باقی ہیں، چاہے اچھے ہوں چاہے برے ہوں، چاہے نیک ہوں چاہے بد ہوں، چاہے اچھے اخلاق والے ہوں چاہے برے اخلاق والے ہوں، چاہے مومن ہوں چاہے فاسق ہوں، جو بھی اس دنیا میں موجود ہیں وہ موت کا ذائقہ چکھیں گے، وہ موت کا مزہ چکھیں گے، وہ اس وادی سے اور اس راستے سے گزریں گے۔ عزیزان گرامی، چونکہ مجمع یہاں پہ خواص کا ہے، سب کے سب طالب علم ہیں، سب کے سب افاضل ہیں، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ موت کہ جس نے کسی کا نہ مذہب دیکھا، نہ کسی کا مسلک دیکھا، نہ کسی کا عقیدہ دیکھا، نہ کسی کا ایمان دیکھا، ہر ایک کے دروازے کے اوپر موت ضرور آئی۔ یہ الگ سی بات ہے کہ جب دروازوں پر موت آئی تو دروازے کا اثر دیکھ کر موت کا اثر بھی متغیر ہوا۔ دروازے کا اثر دیکھ کے موت کا اثر بھی چینج ہو گیا، بدل گیا۔ موت کی کیفیت کو دیکھیں آپ، عموماً جو موت کی کیفیت اور اس کی ایک حیت بیان کی جاتی ہے وہ یہی بیان کی جاتی ہے کہ موت ایسے ہی ہے
کہ جیسے کسی خاردار درخت کے اوپر ریشمی کپڑے کو ڈال کے کھینچ لیا جائے تو جیسے ریشمی کپڑے تار تار ہو جاتے ہیں، ایسے ہی جب کسی انسان کے اوپر موت آتی ہے تو موت کی تکلیف اس کے جسم کو محسوس ہوتی ہے، موت کا درد اسے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری جو کیفیت موت کے لوگوں نے بیان کی کہ موت ایسے انسان کے لیے ہوتی ہے کہ جس طریقے سے کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے جسم کے قینچی کے ذریعے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دے، باریک باریک ٹکڑے کر دے، یہ موت انسان کے لیے ایسے ہوتی ہے کہ جیسے کوئی کسی پتھر کے ذریعے کسی انسان کو کچل کچل کے اس کے جسم کے کو ذرات میں تبدیل کر دے۔ اس طریقے سے عزیزان گرامی موت کی متعدد کیفیتوں کو لوگوں نے بیان کیا۔ اسی طریقے سے جب ہمارے اور آپ کے چھٹے امام قرآن ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ امام کے سامنے جب موت کا اس انداز میں تذکرہ کیا گیا کہ مولا کیا موت اتنی زیادہ دردناک ہے کہ جب انسان کے اوپر موت آتی ہے تو اتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اتنی شدت محسوس ہوتی ہے کہ جیسے انسان کے بدن کو قینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے؟ تو امام نے کہا ہاں موت ایسی ہی ہے، لیکن سب کے اوپر ایسی موت نہیں آتی۔ وَهُوَ عَلَى الْكَافِرِينَ وَالْمُجْرِمِينَ وَالْفَاسِقِينَ، موت اس طریقے سے کافروں کے اوپر آتی ہے، مجرموں کے اوپر آتی ہے، فاسقوں کے اوپر آتی ہے۔ مولا پھر مومنوں پر موت کیسے آتی ہے؟ کہا مومنوں کے اوپر موت ایسے آتی ہے جیسے کوئی خوشبو لا کے سنگھا دی جائے اور مومن سو جائے۔ موت مومنین کے لیے ایسے ہوتی ہے کہ جیسے کوئی خوشبو لا کے مومنین کو سنگھا دی جائے اور مومنین سو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے عزیزان گرامی کہ وہ افراد کے جو بارگاہ خداوندی میں اپنے معبود کے سامنے، اپنے رب کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے بغاوت کرنے والے ہیں، ان کے لیے موت دنیا کی سب سے بڑی مصیبت کا نام ہے، یا یوں کہہ دیا جائے کہ سب سے کڑوے بھوت کا نام ہے۔ لیکن جو اللہ کی بارگاہ میں موتی ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں فرما بردار ہیں، جو اللہ کے بارگاہ میں نیکوکار ہیں، ان کے لیے موت دنیا کی بڑی بشارت کا نام ہے اور شہد سے زیادہ شیریں ذائقے کا نام ہے۔ جو اللہ والے ہیں، جو مومنین ہیں، جو اہل ایمان ہیں، ان کے لیے موت کا ذائقہ یہ نہیں ہے کہ احلی من العسل، وہ شہد سے زیادہ شیریں موت کے ذائقے کو محسوس کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی اب یہ ہمارے اوپر ہے، یہ لوگوں کے اوپر ہے، یہ انسانوں کے اوپر ہے کہ وہ حقیقت کے جس کا انکار کسی کافر نے بھی نہیں کیا، اس موت کو ہم اپنے لیے کیسے بنائیں؟ اس موت کو ہم کڑوا دودھ بھی بنا سکتے ہیں، اس موت کو ہم شہد سے زیادہ شیریں بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اماموں نے، ہمارے رہبروں نے، ہمارے ہادیوں نے یہ طریقہ ہم کو بتا دیا کہ موت آنے سے پہلے تم کیا کرو کہ اس اذیت والی موت کو تم اپنے لیے بشارت بنا لو۔ قبر میں جانے سے پہلے تم کیا ایسا کرو کہ یہ قبر تمہارے لیے جہنم کا گڑھا نہ بنے بلکہ جنت کا ایک باغ بن جائے۔ کیا کرو؟ امام نے یہی تو فرمایا، دو قسم کی موت کو امام نے بیان فرمایا۔ ایک وہ موت کہ جیسے انسان کے جسم کو قینچی سے قطع کر دیا جائے ٹکڑے ٹکڑے، دوسری موت کہ اس طریقے سے موت ہے مومنین کے لیے کہ جیسے خوشبو سنگھا دی جائے اور وہ نیند کی آغوش میں چلے جائیں۔ اب آپ قبر کی منزل کو دیکھیے، یہاں کے لیے معصومین نے کیا بیان فرمایا، اماموں نے کیا بیان فرمایا، ہم قبر کی منزلوں کو بھی ایسے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر کا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کا نام قبر ہے۔ صرف جنت کے باغوں میں سے باغ کا نام قبر نہیں ہے، وَحُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ، اور جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھے کا نام بھی قبر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، اپنے اعمال، اپنے کردار، اپنے عقیدے، اپنے ایمان کے ذریعے جہنم کا گڑھا بھی بنا سکتا ہے، جنت کی باغ بھی بنا سکتا ہے، جنت کا باغیچہ بھی بنا سکتا ہے،
जन्नत का एक हिस्सा भी बना सकता है और जहन्नम का गढ़ा भी बना सकता है। अज़ीज़ान गिरामी, आप देखिए कि कब्र में आने के बाद इंसान जो इस दुनिया में अंजाम देगा आप अच्छी तरीके से जानते हैं, तो उसके मुताबिक वैसे ही जज़ा, वैसे ही सजा, वैसे ही इनाम, बल्कि कब्र में जाने के बाद भी मोमिनीन से, अहले ईमान से और दूसरे लोगों से भी सवालात होंगे कि दुनिया में जो तुमने इतनी अहम जिंदगी को गुजारा उसका मेयार क्या था, मन रब्बो का, तुमने अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ को खाया, क्या तुमने पहचाना तुम्हारा रब कौन है? मन रसूलों का, जिसकी रहमत के साए में तुमने जिंदगी गुजारा, तुम्हें मालूम है तुम्हारा रसूल कौन है? मन इमामों का, जिसकी विलायत के सदक़े में इस कायनात को सजाया गया, पता है तुम्हारा इमाम कौन है? तो अज़ीज़ाने गिरामी, यहाँ पे ये बात हकीकत है कि अगर किसी ने अल्लाह के अलावा मन रब्बोका की जगह पे उस ज़ुल जलाल के अलावा किसी का नाम लिया तो मुस्तहिक़ अज़ाब होगा। अगर किसी ने मन रसूलों का और मन नबियों का के मकाम के ऊपर जवाब में नबी रहमत के अलावा किसी का नाम लिया तो मुस्तहिक़ अज़ाब होगा। इसी तरीके से मन इमामों का के जवाब में अमीरुल मोमिनीन से लेके इमाम ज़माना के अलावा किसी दूसरे इमाम का नाम लिया तो उसकी कब्र उस वक्त जहन्नम का गढ़ा तो बन जाएगी, जन्नत का बाग नहीं बन पाएगी। इसलिए कि मन इमामों का, तुम्हारा इमाम कौन है? का इमाम अमीरुल मोमिनीन से लेके इमाम ज़माना तक। और बहुत अहम ये तीसरा सवाल और ये तीसरा मसला है अज़ीज़ाने गिरामी, आप देखें, इसीलिए पैगंबर इस्लाम ने फरमाया अल आइम्मतो बादी इस्नाशर कुल्लुहुम मिन कुरैश, मेरे बाद जो इमाम होंगे वो 12 इमाम होंगे और सब के सब कुरैश से होंगे। तो अज़ीज़ाने गिरामी, चूंकि कल की तारीख एक मासूम इमाम, कुरान नातिक इमाम की शहादत की तारीख गुजरी है, हम दुआ यही करेंगे कि इस शफी के जरिए इस मासूम इमाम के तवस्सुल से मरने वाले की मग़फ़िरत अल्लाह फरमाए और उनको जन्नत में आला तरीन दर्जा अता फरमाए। तो ये तीसरा सवाल जो कब्र में किया गया मन इमामों का, तुम्हारा इमाम कौन है? अगर दोनों सवाल सही हुए, तीसरा सवाल गलत हो गया, फिर भी इंसान मुस्तहिक़ रहमत नहीं होगा, मुस्तहिक़ अज़ाब होगा। इमाम ने पैगंबर इस्लाम ने फरमाया अल आइम्मतो बादी इस्नाशर कुल्लुहुम मिन कुरैश, मेरे बाद 12 इमाम होंगे जो सब के सब कुरैश में से होंगे, कुरैश के अलावा ये आइम्मा नहीं होंगे। और अज़ीज़ाने गिरामी, ये जो पैगंबर इस्लाम ने हदीस इरशाद फरमाई, तो आप देखिए कि यूं तो बहुत सी हदीसें हैं कि जो आइम्मा अहले बैत के मकाम, उनकी मंजिलत, उनकी शख्सियत, उनके मर्तबे को वाज़ेह करती हैं, लेकिन ये हदीस ऐसी हदीस है कि जो आइम्मा अहले बैत के चेहरे को, उनके मकाम को, उनके मनसब को सूरज से ज्यादा रोशन और वाज़ेह कर देती है। ये आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुतालिक जो पैगंबर इस्लाम की हदीस है, मेरे बाद 12 इमाम होंगे। और अज़ीज़ाने गिरामी, ये हदीस है जो कि तलबा का मजमा है, खुसूसी मजमा है, लिहाजा चंद एक अहम बातें हज़रात की खिदमत में अर्ज करना मकसूद है। ये जो हदीस पैगंबर इस्लाम है इमामत के मुतालिक, ये हदीस एक ऐसी अहम हदीस है अज़ीज़ाने गिरामी कि जो हमारे अलावा अहले तसन्नुम के यहाँ, मुसलमानों के यहाँ इस हदीस का जिक्र मौजूद है। हमारे एक अजीम आलिम दीन सैयद काज़िम क़ज़वीनी अलैहिर्रहमा अपनी किताब अल-इमाम अस-सादिक़ मिनल महद इलल लहद, इस किताब में तहरीर फरमाते हैं कि सही बुखारी और सही मुस्लिम से लेकर मेरे पास 35 सुन्नी अहले सुन्नत की किताबें ऐसी हैं कि जिसमें यह हदीस मज़कूर है। नबी ने फरमाया अल आइम्मतो बादी इस्नाशर कुल्लुहुम मिन कुरैश, मेरे बाद 12 इमाम होंगे, सब के सब कुरैश में से होंगे। फिर वो सैयद काज़िम क़ज़वीनी इसी किताब में तहरीर फरमाते हैं कि ये तो मैंने मुख्तसरन 35 किताबों का जिक्र किया। शहीद सालिस काजी नूरुल्लाह शूस्तरी अलैहिर्रहमा कि जिनका मकबरा आगरा में मौजूद है, उन्होंने अपनी किताब अहताकुल हक में 100 से ज्यादा अहले सुन्नत किताबों का हवाला दिया
کہ جس میں یہ حدیث پیغمبر موجود ہے کہ الائمۃ بعدی اثنا عشر کلہم من قریش، میرے بعد 12 امام ہوں گے، سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، یہ حدیث ایسی ہے کہ اس کا جواب اہل تشیع کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ مسلمانوں کے دوسرے فرقوں کی طرف اگر جائیں کہ وہ اپنے خلفاء کی عادت کو اگر لے کے آئیں، بنی امیہ کو لے کے آئیں گے تو بنی عباس چھوٹ جائیں گے، بنی عباس کو اگر شمار کریں گے بنو امیہ چھوٹ جائیں گے، سب کو اگر ملائیں گے تو 12 تو چھوڑیے 20 سے زیادہ نکل جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ سلیمان ابن اشعث قندوزی نے اپنی کتاب جناب المعدہ میں فرمایا کہ دیکھو ہر وہ حدیث کہ جس میں 12 کی تعداد موجود ہے، یہ تمام حدیثیں وہ ہیں کہ جن سے مراد ائمہ اہل بیت ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ نہیں ہیں۔ ہر وہ حدیث کہ جس میں 12 کی تعداد موجود ہے، اس سے مراد ائمہ اہل بیت ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ اس سے مراد نہیں ہیں۔ وہ ائمہ اہل بیت کہ جن کی ابتدا علی ابن ابی طالب سے ہوتی ہے، انتہا صاحب العصر والزمان تک ہوتی ہے۔ یہ ہمارے آخری امام، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اسی سلسلہ امامت، اسی سلسلہ خلافت و وصایت کے چھٹے امام، سلسلہ خلافت کے چھٹے خلیفہ، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، جن کی کل شہادت کی تاریخ گزری ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ یہ جو ہمارے مقدس ترین ائمہ اطہار ہیں، جس طریقے سے بھی ہو سکے ہم ان کا تعارف کرائیں، جس طریقے سے ہو سکے دنیا والوں کے سامنے ان کا مقام، ان کی حیثیت، ان کی عظمت کو ہم پیش کریں، چاہے وہ نصوص انبیاء ہو، نصوص پیغمبر اسلام ہو، نصوص قرآنی ہو، چاہے وہ دوسرے مقام کے اوپر ان کا مقام علمی ہو کہ جس کے ذریعے سے ہم دنیا والوں کے سامنے ان کی حیثیت، ان کا مقام، ان کی شخصیت کو پیش کر سکیں، اور تیسرے مقام پر ان کا کردار، ان کی سیرت، ان کا اخلاق اور ان کی زندگی جو ہے اس کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا جائے کہ ہم جن سے عقیدہ امامت رکھتے ہیں ان کا مقام کیا تھا، ان کی سیرت کیا تھی، ان کا کردار کیا تھا، تاکہ دنیا والے بھی تو جانیں کہ انسانوں پر پانی بند کرنے والے کون لوگ تھے، قاتل کو شربت پلانے والے کون لوگ تھے، تاکہ دنیا والوں کو تو معلوم ہو سکے کہ آل رسول کو پیاسا رکھنے والے کون تھے، اپنے قاتل کو دودھ پلانے والے کون لوگ تھے، تاکہ دنیا والوں کو بھی تو معلوم ہو سکے کہ گنہگار اور خطا کار لوگوں نے جنہیں اپنا خلیفہ بنایا وہ کون تھے، قرآن لانے والے نبی نے جن کے متعلق کہا الائمۃ بعدی اثنا عشر کلہم من قریش، وہ لوگ کون تھے، تاکہ دنیا والوں کو بھی تو معلوم ہو سکے کہ جن کے سامنے 4000 سے زیادہ علماء، فقہاء، مجتہدین اور جو مناطقہ، فلاسفہ، مفکرین، دانشور زانوئے ادب طے کر کے بیٹھتے تھے، وہ کس کے امام تھے، اور جنہوں نے کہا لولا سنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال میں امام جعفر صادق کے سامنے زانوئے ادب طے نہ کرتا تو ہلاک ہو جاتا، یہ کس کے امام ہیں؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ یہ دنیا والے جانے تو صحیح کہ ہم میں اور غیروں میں کیا فرق ہے۔ ہم نے اگر کسی سے عقیدت رکھی، ہم نے اگر کسی سے محبت رکھی تو ہمارا معیار کیا تھا، ہمارا میزان کیا تھا، کیوں ہم نے کسی سے عقیدہ امامت کو رکھا۔ اور عزیزان گرامی، آپ دیکھیے یہ جو ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں کسی مصلحت کی وجہ سے نہیں، جیسے ہم قرآن کی آیتوں کو مانتے ہیں ویسے ہی ہم نبی کی حدیث کو مانتے ہیں، اس لیے کہ اگر وہاں پہ کذب کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو یہاں حدیثیں بھی سچائی سے خالی نہیں ہیں۔ نبی نے فرمایا الائمۃ بعدی اثنا عشر کلہم من قریش، یہ سب کے سب قریش میں، اور اللہ کا شکر ہے یہ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جہاں جہاں تک مومنین استفادہ کر رہے ہیں،
ہمیں جو اثنا عشری کہا جاتا ہے ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہمیں اثنا عشری اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے. اثنا عشر عربی میں 12 کو کہتے ہیں, آپ جانتے ہیں. امامی ہمیں اسی لیے کہا جاتا ہے, اثنا عشری اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جن ائمہ کی پیشن گوئی نبی نے کی ہے انہی ائمہ کو امام برحق مانتے ہیں. انہی ائمہ کو ہم امام برحق مانتے ہیں, ہم منصوص من اللہ مانتے ہیں, ہم محفوظ عن الخطا مانتے ہیں. اور عزیزان گرامی آپ دیکھیے کہ ہم یہ جتنے ائمہ ہیں, پیغمبر اسلام کے اوصیاء, پیغمبر اسلام کے خلفاء, ہم سب کو معصوم مانتے ہیں, ہم سب کو حجت اللہ مانتے ہیں, ہم سب کو خلیفہ برحق مانتے ہیں, ہم سب کو منصوص من اللہ مانتے ہیں, ہم سب کو محفوظ عن الخطا مانتے ہیں. یہ ہمارا معیار ہے. لیکن دنیا کے دیگر مسلمان جو ہمارے ائمہ کو معصوم نہیں مانتے, امام برحق نہیں مانتے, حجت الہی نہیں مانتے, اللہ کا خلیفہ نہیں مانتے, وہ بھی یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ علی ابن ابی طالب سے لے کر امام زمانہ تک جتنے امام گزرے ہیں یہ اپنے زمانے میں افقہ زمانہ تھے, عالم زمانہ تھے, ازہد زمانہ تھے, اورے زمانہ تھے, افقہ زمانہ تھے. سارے کے سارے امام اپنے زمانے کے کا سب سے زیادہ فقیہ, سب سے بڑے فقیہ, سب سے بڑے عالم, سب سے بڑے زاہد, سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار اتنا تو غیر بھی مانتے ہیں. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم جن سے عقیدہ امامت رکھتے ہیں انہوں نے کبھی بھی اظہار لا علمی نہیں کیا, اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقیہ اور عالم قرار پائے. ہم جن سے عقیدہ امامت رکھتے ہیں وہ امام وہ کہ جن کی ذات سے لمحہ بھر کے لیے کبھی ظلم اور تعدی کا اظہار نہیں ہوا بلکہ اپنے زمانے کی سب سے بڑی عادل شخصیت قرار پائے. ہم جس سے عقیدہ امامت رکھتے ہیں وہ امام ایسے امام ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے کسی لمحے میں بھی فسق و فجور اختیار نہیں کیا بلکہ معصوم اور محفوظ عن الخطا قرار پائے. لہذا جب یہ تمام باتیں طے ہو گئیں تو اب دنیا والوں کو یہ حق نہیں حاصل ہے کہ وہ ہم سے پوچھیں کہ آپ غیروں کو کیوں نہیں مانتے. یہ حق ہمیں حاصل ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے آپ غیروں کو کیوں مانتے ہیں. یہ حق ہمیں حاصل ہے. ہم سوال کریں, ہم پوچھیں کہ آپ ان کے ہوتے ہوئے غیروں کو کیوں مانتے ہیں, غیروں سے عقیدہ امامت, غیروں سے عقیدہ خلافت کیوں رکھتے ہیں. اور عزیزان گرامی چونکہ کل چھٹے امام کی شہادت گزری ہے, امام صادق, یہ صادق ہم نے تھوڑی کہہ دیا صادق, یہ الگ بات ہے کہ آیتیں سنانے والے نے یا یوں کہہ دیا جائے کہ خاموش قرآن کی آیتیں سنانے والے نبی نے اس بولتے ہوئے قرآن کی جب مدح کی تو کہا میرا جو چھٹا خلیفہ ہوگا اس کا لقب صادق ہوگا, اس کا لقب امین ہوگا. ہم اس لیے صادق مانتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ساتھ غیروں نے بھی اس بات کو قبول کیا کہ امام جعفر صادق کو جو صادق کہا جاتا ہے تو یوں ہی نہیں کہ محبت کی وجہ سے صادق کہہ دیا جائے بلکہ اپنے قول میں, اپنے عمل میں, اپنے فعل میں, اپنے عقید و ایمان میں اس قدر سچے تھے کہ ان کو صادق کہا گیا, اس قدر صادق تھے کہ ان کو صادق کہا گیا. غیروں نے بھی ان کو سچا کہا. اور عزیزان گرامی آپ دیکھیے کہ یہی وہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں کہ جن سے ہماری فقہ منسوب ہے اور اس فقہ کو فقہ جعفری کہا جاتا ہے اور اسی وجہ سے ہمیں بھی جعفری کہا جاتا ہے. جس طریقے سے ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم اثنا عشری شیعہ ہیں ویسے ہی ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم جعفری شیعہ ہیں. اور چونکہ آواز بہت دور تک جا رہی ہے, سوشل میڈیا کا الحمدللہ زمانہ ہے, تو یہ جو ہمیں جعفری کہا جاتا ہے یا اس امام معصوم کی فقہ کو فقہ جعفری کہا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ اس فقہ کے موجد ہو امام جعفر صادق علیہ السلام, اس فقہ سے کوئی واسطہ نہ ہو امام جعفر صادق سے پیغمبر اسلام کا,
یہ جو حقیقی فقہ خداوندی ہے، جو حقیقی فقہ نبوی ہے، نہیں عزیزان گرامی، چونکہ میرا خطاب ظاہر سی بات ہے کہ ان افاضل سے نہیں ہے، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، یہ صحیح ہے کہ اس فقہ کو فقہ جعفری کہا گیا، لیکن یہ فقہ حقیقت میں فقہ احمدی ہے، یہ فقہ علوی ہے، یہ فقہ حسنی ہے، یہ فقہ حسینی ہے، یہ فقہ باقری ہے، اور یہ فقہ جعفری ہے۔ یہ فقہ جعفری ہے۔ جس امام کو بھی ایسا موقع ملتا جیسا امام جعفر صادق کو ملتا تو وہ امام وہی کارنامہ انجام دیتا جو امام جعفر صادق نے انجام دیا، جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے انجام دیا ہے۔ اور عزیزان گرامی آپ دیکھیے کہ یہ وہی فقہ ہے جو فقہ علوی، نبوی، احمدی، حسنی، حسینی باقی فقہ ہے، وہاں سے الگ کوئی اس فقہ کا تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے تو امام جعفر صادق نے متعدد مقام پر اور دیگر ائمہ نے ارشاد فرمایا کہ حدیث و ابی، حدیث و ابی، حدیث و جدی، حدیث و جدی، حدیث الحسن، حدیث الحسن، حدیث الحسین، حدیث الحسین، حدیث امیر المومنین، حدیث امیر المومنین، حدیث رسول اللہ، حدیث رسول اللہ، قول اللہ عز و جل۔ میرا کلام میرے بابا کا کلام، میرے بابا کا کلام میرے دادا کا کلام، میرے دادا کا کلام حسین ابن علی کا کلام، حسین ابن علی کا کلام امیر المومنین کا کلام، امیر المومنین کا کلام رسول اللہ کا کلام، رسول اللہ کا کلام اللہ کا کلام۔ اے میرے مولا، یہ اتنا لمبا اور تفصیلی اور طولانی سلسلہ گنانے کی ضرورت کیا تھی؟ عجب نہیں امام جواب دیں کہ میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے کلام کو غیروں کی بیہودہ باتوں کی طرح نہ سمجھنا، یہ باتیں وہیں سے آئی ہیں جہاں سے آیتیں آتی ہیں، جہاں سے سورہ آتے ہیں، جہاں سے قرآن آتے ہیں۔ ہماری باتوں کو، ہمارے کلام کو ویسا کلام نہ سمجھنا کہ جیسے گنہگار خطاکار لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم بھی معصوم ہیں، ہمارا کلام بھی معصوم ہے، ہم بھی محفوظ ہیں، ہمارا کلام بھی محفوظ ہے۔ یہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور عزیزان گرامی، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام آج پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، یہ مع الاسف الشدید ان میں سب سے کم تعداد شیعہ اثنا عشری کی ہے، جعفری کی ہے۔ وَإِلَّا آپ دیکھ لیجئے، یہ جو چاروں فقہ ہیں، چاہے وہ حنفی ہو، چاہے وہ مالکی ہو، چاہے وہ حنبلی ہو، چاہے وہ شافعی ہو، یہ چاروں کے چاروں یا مباشرتاً امام کے شاگرد ہیں یا پھر بالوسیلہ امام کے شاگرد ہیں۔ یہ چاروں امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ لہذا میں دنیا والوں سے خطاب کر کے ایک بات ضرور کہوں گا کہ تمہیں اگر اپنی فقہ کے اوپر غرور ہے تو رہا کرے، گھمنڈ ہے تو رہا کرے، ان کی تقلید کرتے ہو تو کرتے رہو، لیکن دیکھو جب فقہ جعفری کے مقابل میں آنا تو اپنے سر کو جھکا کے آنا، اس لیے کہ تمہاری فقہ شاگرد کی فقہ ہے، فقہ جعفری استاد کی فقہ ہے۔ تمہاری فقہ شاگرد کی فقہ ہے اور فقہ جعفری استاد کی فقہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے مقام جعفری، یہ ہے مقام صادقی، یہ ہے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا مقام۔ بہت سی باتیں عزیزان گرامی، لیکن چونکہ 40 منٹ کا بس وقت دیا گیا ہے، لہذا اپنی گفتگو کو یہیں پر میں تمام کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، چاہے ابو حنیفہ ہوں، چاہے امام مالک ہوں، چاہے امام احمد ابن حنبل ہوں، چاہے امام شافعی ہوں، یہ سب کے سب شاگرد ہیں امام جعفر صادق کے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ پوری دنیا میں آج جو جتنی فقہ ہیں، سب سے زیادہ اس چاروں فقہوں میں جو ذکر ہے وہ ابو حنیفہ کا، ان میں سب سے بزرگ بھی یہی مانے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو امام اعظم کا خطاب دیا گیا۔ یہی امام اعظم کہتے ہیں کہ جب میں امام جعفر صادق کے پاس جاتا تھا تو روزانہ کم از کم 70 مسئلوں کو حل کیا کرتا تھا۔ دنیا والوں بتاؤ، جب 70 مسئلوں کو
حل کرنے والا امام اعظم ہوگا، جس نے حل کروایا ہو اس امام کا مقام کیا ہوگا؟ جس نے ان مسائل کو حل کرایا ہو اس جعفر صادق کا مقام کیا ہوگا؟ اس امام ناطق کا مقام کیا ہوگا؟ اسی لیے انہوں نے جگہ جگہ پر اعتراف کیا اور کہا کہ ما رائے تو افقہ من جعفر صادق، ان آنکھوں نے کبھی امام جعفر صادق سے بڑا کوئی فقیہ نہیں دیکھا۔ یہ مقام امام جعفر صادق علیہ السلام کا، یہ شخصیت امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ لیکن عزیزان گرامی، آپ دیکھیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا احسان، امام جعفر صادق علیہ السلام کا حق، یہ صرف اہل تشیع پر نہیں ہے، اہل اسلام پر نہیں ہے، بلکہ تمام اہل اسلام اور عالم بشریت کے اوپر امام جعفر صادق علیہ السلام کا حق ہے۔ اور جن لوگوں نے مختصر سے مال کی خاطر، مختصر سی دولت کی خاطر اس معصوم امام کو، یا جتنے بھی ائمہ اہل بیت ہیں، ان کو زہر کے ذریعے یا تلوار کے ذریعے شہید کیا، تو انہوں نے نہ صرف شیعوں کا نقصان کیا، مسلمانوں کا نقصان کیا، بلکہ تمام عالم بشریت کا نقصان کیا، تمام عالم انسانیت کا نقصان کیا۔ اور آپ دیکھیے کس قدر دنیا والوں نے ظلم کیا اس امام برحق کے اوپر، اس اللہ کی حجت کے اوپر، اس ولی الہی کے اوپر، امام جعفر صادق علیہ السلام کو۔ سب سے زیادہ جو اطول الائمہ ہیں عمر کے حساب سے، امام زمانہ کو چھوڑ کے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام، عمر صرف اور صرف 65 برس۔ عزیزوں، کیا یہ رونے کا مقام نہیں ہے کہ امیر المومنین سے لے کر 11 اماموں تک سب سے زیادہ جو عمر ملی وہ صرف اور صرف 65 برس؟ کتنا ستم کیا گیا آل رسول کے اوپر، اولاد اہل بیت علیہ السلام کے اوپر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو بڑا مختصر سا وقت ملا ہے سکون کا، کہ جس میں امام نے اس فقہ کو جو ہے وہ رواج بخشا ہے، وَإِلَّا عموماً امام کی زندگی جو ہے وہ بڑی مصیبت کی زندگی تھی۔ وہ وقت امام کی نظروں کے سامنے گزرا ہے کہ جب سادات کو، حسنی سادات کو، انہیں زندہ دیواروں میں چنوا دیا گیا۔ یہ امام جعفر صادق کے سامنے کی بات ہے۔ ہمارے یہاں جب گارے کو گوندھا جاتا ہے تو پانی کے ذریعے گارے کو گوندھا جاتا ہے، لیکن امام صادق کے زمانے میں منصور دوالقی نے جو مٹی کو گوندھا ہے، گارے کو گوندھا ہے، وہ سادات حسنی کے خون سے گوندھا ہے۔ عزاداروں، آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں اس دنیا میں آج بھی ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا میں، چاہے وہ کافروں کا ملک ہو، بے دینوں کا ملک ہو، اگر کسی کو قید کیا جاتا ہے جرم کے ساتھ یا بدون جرم، تو اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کی لاش کو وارثوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق کے زمانے میں سادات کو قید کیا گیا، اگر کسی باپ کا انتقال ہو گیا تو بیٹے کے سامنے یوں ہی قید خانے میں جنازہ پڑا رہتا تھا، اگر جو ہے وہ بیٹے کا انتقال ہو گیا تو باپ کا جنازہ، بھائی کا انتقال ہو گیا تو بھائی کا جنازہ یوں ہی قید خانے میں رہتا تھا۔ نہ غسل دینے کی اجازت تھی، نہ کفن پہنانے کی اجازت تھی۔ اللہ اکبر۔ یہی نہیں عزیزان گرامی، وہ وقت بھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے دیکھا کہ جب حاکم وقت کے ذریعے کچھ لوگ مدینے میں آئے، کیوں آئے؟ اس لیے کہ حسنی سادات ظلم برداشت کرتے کرتے تھک گئے تھے۔ انہوں نے آواز احتجاج بلند کیا تو ادھر سے فوج آ گئی، ادھر سے لشکر آیا، اور تمام جو حسنی سادات تھے، تقریباً 70 یا 75 حسنی سادات کو گرفتار کیا گیا، قیدی بنایا گیا، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق ڈالا گیا۔ جب یہ خبر امام جعفر صادق کو ملی، جلدی سے امام اپنے بیت الشرف سے باہر آئے، کیا دیکھا کہ خاندان کے بزرگوں کے گلے میں جو ہے وہ طوق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ امام یہ دیکھ کر برداشت نہ کر پائے، امام نے اتنا گریہ کیا، اتنا روئے امام، تاریخ میں یہ لفظ موجود ہیں کہ امام کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور امام کی آنکھوں سے اس قدر آنسو نکلے کہ داڑھیوں کے ذریعے آنسو ٹپک رہے تھے۔ اس غم کی وجہ سے
امام جعفر صادق بیمار ہوئے، مریض ہو گئے اور 20 روز تک معصوم امام بخار میں مبتلا رہے۔ میں کہوں گا اے مولا جعفر صادق، یقیناً یہ بڑی مصیبت تھی کہ شریف گھر کے بزرگوں کو قیدی بنایا گیا، ہتھکڑیاں پہنائی گئیں، پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئیں، لیکن اے مولا جعفر صادق، یہ جتنے افراد تھے قیدی تھے، اس میں کوئی خاتون تو نہیں تھی، آپ کے گھرانے کی کوئی بیوی تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی آپ برداشت نہ کر پائے۔ ہائے سید سجاد کے دل سے پوچھئے کہ کربلا کے بعد جب یہ قافلہ چلا ہے، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار دوخ ہے، اور جتنے قیدی ہیں سب بیویاں ہیں۔ کربلا کے بعد کوفے کے بازار میں، شام کے بازار میں، ابن زیاد کے دربار میں، یزید کے دربار میں یہ بیویاں بے مقنع چادر پھرائی جا رہی ہیں۔ اسی لیے تو سید سجاد نے کہا، ارے بازار دمشق میں ہمیں ایسے گھسیٹا جا رہا تھا کہ جیسے غلاموں کو کھینچا جا رہا ہو، ایک رسن تھی، 12 گلے تھے، ہمیں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ اکبر! یہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اسی پہ آباداروں اکتفا نہیں کی گئی، بلکہ ایک وقت وہ آیا کہ منصور دوانیقی کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ جعفر صادق کے گھر میں آگ لگا دی جائے۔ عزاداروں، یہ پہلا وقت تو نہیں تھا کہ جب امام کے بیت الشرف میں آگ لگائی گئی، اور ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب علی کے سامنے فاطمہ کے گھر میں آگ لگائی گئی۔ اے مولا، آپ کے گھر میں آگ لگائی گئی، لیکن کسی کے پہلو پر جلتا دروازہ نہیں گرایا گیا۔ ہائے فاطمہ زہرا، جلتا دروازہ، صدیقہ کی پسلیاں۔ اللہ اکبر! عزاداروں، جب امام جعفر صادق کے گھر میں آگ لگایا گیا، بیویاں ہیں جو پریشان ہیں، جو مضطرب ہیں، جو حیرت زدہ ہیں، امام یہ دیکھ کر بڑے مغموم ہو گئے، بڑے پریشان ہو گئے۔ لوگوں نے آ کے امام کے گھر کی آگ کو بجھا دیا، لیکن پھر بھی امام ہیں کہ بے تحاشا گریہ کیے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا، اے مولا، آگ تو بجھ گئی ہے، اب گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا، اے پوچھنے والے، میں اپنے گھر کی آگ کو دیکھ کر، ارے میرے ذہن میں کربلا کے جلتے ہوئے خیمے نگاہوں کے سامنے آ گئے۔ ارے تم نے آ کے ہمارے گھر کی آگ کو بجھا دیا۔ ہائے کربلا میں کوئی آگ بجھانے والا نہیں تھا۔ بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، جب خیمے جل گئے، ثانیہ زہرا سید سجاد کے پاس آئیں، اے بیٹا، خیمے میں جل کے مر جائیں یا بے پردہ باہر نکل جائیں۔ عزاداروں، سید سجاد کی یہ بڑی مصیبت کی بات ہے کہ امام وقت کی حیثیت سے جو پہلا مسئلہ پوچھا گیا، وہ ثانیہ زہرا نے پوچھا، اے بیٹا، بے پردہ نکل جاؤں یا خیمے میں جل جاؤں؟ جو بحیثیت امام سید سجاد نے پہلا جواب دیا وہ یہی تھا، اے پھوپھی اماں، خیمے سے باہر نکل جائیے۔ ارے قیامت ہو گئی، جس کی ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھاؤ، وہ زینب ام کلثوم کربلا کے میدان میں یزیدی فوجوں کے سامنے بے مقنع و بے چادر، واہ حسینہ، واہ مصیبت۔